بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، آج میں قرآن شریف کی 38ویں سورت جو کہ سورہ سواد ہے اس کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ سورہ سواد ایک مکی سورت ہے اور سورہ سواد کی ٹوٹل 88 آیات ہیں۔ آج میں اپنی اس ویڈیو میں جس ٹاپک کو زیر بحث لاؤں گی وہ قرض کے حوالے سے ہے کہ عموماً جو ہے وہ شاید ہماری زندگیوں میں، آپ سب کی زندگیوں میں بھی ایسا کوئی موڑ آیا ہو کہ کبھی آپ نے کسی سے قرض لیا ہو یا کسی اور نے پھر آپ سے قرض لیا ہو۔ تو اس حوالے سے بھی ہمارے اسلام میں، ہمارے مذہب میں کچھ قاعدے، کچھ قانون ہیں جس کو لوگ بالکل بالائے طاق رکھ کر جو ہے وہ مطلب اس طریقے کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جیسے وہ ان کے لیے کوئی معنی اور کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، یہ فرض ان کے لیے کوئی معنی حیثیت نہیں رکھتا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ قرض کے لیے تو یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ اگر ایک انسان اپنی زندگی میں کسی سے قرض لیتا ہے اور وہ پھر قرض ادا کیے بغیر ہی وہ مر جاتا ہے تو اس کے وارثوں پر پھر اس کا قرض واجب ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی کوشش یہ کیا کریں کہ آپ اپنا قرض جو ہے وہ اپنی زندگی میں ہی اتار دیں، کیونکہ دیکھیں قرض کی رقم چاہے وہ پیسوں کی صورت میں یا کسی چیز کی صورت میں، اگر آپ نے کسی سے، ظاہری بات ہے قرض بھی اسی وقت لیا جاتا ہے جب آپ کسی مشکل میں ہیں، جب آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم لوگ قرض لیتے ہیں، چاہے وہ پیسے کی صورت میں لیں یا وہ کسی چیز کی صورت میں لیں۔ اور دوسرا بندہ جو ہمیں قرض دے رہا ہے وہ اگر اس مصیبت میں ہمارے کام آ رہا ہے اور ہمارا خیال رکھتے ہوئے وہ بھی کہیں نہ کہیں سے کس طریقے سے وہ پیسہ ارینج کر کے آپ کو دیتا ہے تو یہ کتنی بڑی نیکی اور کتنی اچھی بات ہے، کتنی اچھائی کی بات ہے۔ تو یہ ہمارا فرض ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ مطلب اس میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ وقت مقرر کر لیتے ہیں کہ بھائی میں فلاں وقت تک تمہیں جو ہے وہ تمہارا جو قرض ہے وہ تمہیں میں لوٹا دوں گا، یا پھر اگر وقت مقرر نہیں بھی ہوتا تب بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بھائی اگلے کی، اگر آپ کے پاس رقم قرض کی صورت میں موجود ہے، مطلب آپ نے اسے قرض لیا تھا، وہ رقم آپ نے خرچ کر لی، تو اب آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ پھر وہ ٹائم پر آپ اس کو واپس لوٹا بھی دیں۔ یہ نہ سوچیں کہ بس میں نے اس سے لے لیا، چاہے وہ کتنا ہی پیسے والا کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس بندے نے آپ کو یہ سوچ کر پیسے دیے ہیں کہ میں تمہیں یہ قرض کے طور پہ دے رہا ہوں، تو یہ آپ کے اوپر فرض بن جاتا ہے کہ وہ آپ کو اس کو ہر صورت میں واپس لوٹانے ہی ہیں۔ لیکن اس صورت میں عموماً اکثر میری اپنے مشاہدے میں جو چیز آئی ہے، جو میرے اپنے پرسنل ایکسپیرینس میں جو چیز آئی ہے کہ لوگ جو ہے اکثر جھوٹ بول کر وہ پیسہ جو ہے وہ معاف کروا لیتے ہیں اور جھوٹی کہانی بیان کر لیتے ہیں، یا پھر ایون کہ وہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیسے کھا کے بھاگ بھی جاتے ہیں، منظر عام سے ایسے بھاگ جاتے ہیں جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں، یا کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ وہ پیسہ اس طریقے سے ادا کرتے ہیں کہ جس نے آپ کو وقت ضرورت آپ کو ایک ساتھ ایک رقم ادا کی اور آپ نے اپنی مشکل وقت میں اس کو یوز کیا اور اب آپ اس کو ایک ایک روپیہ اور ایک ایک چونی کر کے واپس کریں گے، تو یہ بھی ایک غلط عمل ہے جو کہ اگلے جو مانگنے والا ہے، جس نے آپ کو قرض دیا تھا، تو مطلب کہیں نہ کہیں یہ اس کو بے عزت کرنے والی بات ہے کہ وہ بار بار آپ کے دروازے پر آئے کہ بھائی میرا پیسہ مجھے واپس کر دو۔ یہ بھی مطلب ایک بہت برا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو کبھی کسی وقت کے اوپر ایسا وقت نہ لائے کہ جو ہے وہ قرض لینے کی نوبت آئے۔ کوشش اپنی زندگی کے ہر معاملات میں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قناعت پسندی کا بھی جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ اپنی زندگی میں قناعت پسندی کو جو ہے وہ عمل میں لایا جائے تاکہ ہمیں کبھی قرض لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے، یا پھر کبھی کوئی ایسا کام نہ کرے، غلط کام نہ کیا جائے کہ جو ہمیں قرض لینے کی ضرورت پڑے۔ لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ چیزیں نہ ہوتے ہوئے بھی جو کوئی بہت ضروری کام بھی ایسے آ جاتے ہیں انسان کی زندگی پہ کہ کبھی کسی کے اوپر کوئی بیماری آ جاتی ہے کہ اس کے علاج کے لیے یکمشت آپ کو بہت بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے، تو جس سلسلے میں بھی اکثر لوگ جو ہے وہ قرض لے لیتے ہیں۔ اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے ٹائم پر بھی اکثر لوگ جو ہے وہ قرض لے لیتے ہیں۔ بہرحال کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جس سے آپ نے جو رقم قرض لی ہے اس کو وقت مقررہ پر ادا کر دیں۔ یہ پھر ایک الگ بات ہو جاتی ہے کہ اگر اس نے وہ قرض آپ کو قرض حسنہ کے طور پہ دیا یا پھر بعد میں اس انسان نے آپ کو معاف کر دیا، اپنے منہ سے یہ بات بول دی کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے تمہیں جو قرض دیا تھا وہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، بھلے وہ تم مجھے نہ لوٹاؤ، تو پھر اس صورت میں آپ کہیں نہ کہیں اس چیز سے آزاد ہو جاتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے میں اب اسے وہ پیسہ واپس نہیں کر رہا۔ لیکن اپنی زندگی میں آپ جب بھی کبھی قرض لیں، چاہے وہ کسی بھی صورت میں لیں، کسی سے کوئی چیز یوز کرنے کے لیے بھی آپ نے لی ہے تو وہ بھی ایک طرح سے آپ کے اوپر قرض ہی ہے، اس کو بحفاظت رکھیں اور اس کو اسی طریقے سے واپس لوٹائیں جس طریقے کے وہ آپ کو دی گئی تھی۔
چاہے وہ پیسے کی صورت میں ہے یا وہ چاہے کسی چیز کی صورت میں ہے۔ آج کی میں اپنی اس ویڈیو کو یہیں پر اختتام کرتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے نیکی کے عمل کو جس قدر ہو سکے بڑھاتے جائیں، کیونکہ دنیا میں اس معاشرے میں جو ہے وہ برائیاں بہت زیادہ پھیلتی ہیں اور بہت جلدی پھیلتی ہیں، جبکہ نیکی کا عمل جو ہے وہ بہت زیادہ سست روی سے کیا جاتا ہے، اور شاید اس کا اثر ہمارے معاشرے پر دن بدن برا ہی پڑتا جا رہا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیکی کرنے میں جلدی کریں اور اس میں جو ہے وہ آگے سے آگے سبقت لینے کی کوشش کریں، تو اس سے نہ صرف یہ کہ ہماری زندگی میں اور ہمارے آنے والی نسلوں پر اور ہمارے معاشرے پر بھی اس کا بہت زیادہ اچھا اثر پڑے گا۔ آپ سب بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔